إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان ذلك شهر يغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین بہنوں اور پیارے بچوں، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو مجھے اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا کرنے، پالنے، مارنے اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ صلاۃ و سلام نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ ماہ شعبان رجب کے بعد آتا ہے اور رمضان سے پہلے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اگر مہینوں کو نمبرز دیے جائے تو یہ 8واں مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مہینے کی اہمیت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس مہینے میں رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں کچھ زیادہ ہوا کرتا تھا، اور یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بالخصوص اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے وارد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً یہ عادت تھی کہ بھی آپ روزہ رکھتے تو بہت رہتے، یہاں تک کہ ہم یہ سمجھنے لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے تو اتنے دنوں تک روزہ نہیں رہتے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رہنے والے۔ لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے۔ ایسے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ بیان فرماتی ہیں
كان احب الشهور عند النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم شعبان ثم يصله الى رمضان. کہتے ہیں کہ مہینوں میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پسندیدہ مہینہ اگر کوئی تھا تو وہ شعبان کا مہینہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھتے, یہاں تک کہ رمضان تک ملا تھا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بہت زیادہ شعبان میں روزہ رکھا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو جواب دیتے ہوئے سمجھایا اور فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے یغفل الناس عنہ, کہ لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں. یہ دو مہینوں کے درمیان آتا ہے, ایک رجب کا مہینہ اور دوسرا رمضان کا مہینہ, دونوں کے درمیان شعبان. رمضان کے بارے میں تو آپ کو معلوم, رجب کو بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ رجب اشہر حرم میں سے, حرمت والے مہینوں میں سے ایک رجب. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تو اس کے بعد اس نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی اور 12 میں سے 4 کو حرمت والے قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حرمت والے مہینوں کی تعداد, ان کا نام لے کر کے گناتے ہیں. کہا کہ ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, 3 متوالیات, یہ 3 مہینے ایسے جو ایک بعد دیگرے پے در پے آتے. رجب کا مہینہ ایسا ہے جو الگ آتا, یعنی حرمت والے مہینے چاروں ایک ساتھ نہیں آتے. تو رجب کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا, اور رمضان کا مہینہ بڑا فضیلت والا, اور اس کی فضیلتوں کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ جمعات میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں گی. اور آپ جانتے بھی کہ اس ماہ کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا, اور اس ماہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اس ماہ کے روزوں کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا. اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال کا اجر و ثواب بڑا چڑھا کر کے دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. تو یہ 2 مہینے رجب اور رمضان بڑے قدر و قیمت والے مہینے, اور ان دونوں کے درمیان شعبان آتا ہے. شعبان کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کی 2 مصلحتیں ہوتی تھی. ایک تو مصلحت یہ ہے کہ یہ 2 بڑے مہینوں کے درمیان, دوسری مصلحت یہ ہے کہ رمضان کے لیے پریپریشن تھا, رمضان کی تیاری. شعبان آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کر دی, مسلسل روزہ رہ رہے. بطور خاص 15 شعبان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. لیکن اگر کوئی شخص شعبان کی شروعات سے, ابتدا سے اگر روزے رکھتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے. اگر کوئی شخص صرف 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے رمضان کے استقبال میں تو اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. بلکہ کچھ لوگ رمضان سے آئین پہلے, یعنی چاند نظر آنے والا اس سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے روزہ رکھتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ایسے لوگوں کو بیان فرمایا اور کہا کہ لا يتقدمن احدكم برمضان بصوم يوم ولا يومين, کہ رمضان سے پہلے 1 دن کا یا 2 دن کا روزہ رکھ کر کے رمضان کا استقبال نہ کریں. عموماً رمضان سے پہلے رکھے جانے والے 2 روزے یا 1 روزہ ہمارے پاس سلامی روزہ یا استقبالی روزے کے نام سے مشہور. اور بطور خاص رمضان کے استقبال میں
یہ روزے رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے ساتھ، پوری کثرت کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ روزے رکھا کرتے۔ اسی وجہ سے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا کہ دیگر مہینوں میں اتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے جتنا ماہ شعبان میں رہتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وجہ بیان فرمائی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے معاملے میں۔ جب حضرت اسامہ نے ان کو پوچھا تو ایک بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ 2 بڑے مہینوں کے درمیان آتا ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ لوگ اس سے غافل ہیں، جبکہ اس مہینے کے اندر اعمال کو اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھایا جاتا ہے۔ انسانوں کے اعمال، نامہ اعمال کو اللہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بیان فرمایا کہ وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ بات پسند کرتا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں، یہ میری پسند ہے، میری چاہت ہے کہ میرے اعمال اللہ کے پاس اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو انسان کی تمنا یہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ مغفور ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی طرف قربت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے جو لگاؤ ہے، اس لگاؤ کو آپ محسوس کیجئے کہ شعبان کا مہینہ آیا جس کے روزے فرض نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کی تمنا کریں، روزہ رہتے ہیں اور یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس اس حالت میں پیش کیے جانے چاہیے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اسلاف میں سے بعض اسلاف کا شعبان کے اندر روزوں کے علاوہ ایک اور عمل تھا، وہ خود کو رمضان کے لیے پریپیئر کرتے تھے تلاوت کر کے۔ سال بھر میں عموماً کبھی تلاوت کیا، کبھی نہیں کیا، عین رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد قرآن لے کر بیٹھنے کے بعد تھوڑا سا زبان لڑکھڑانے لگتی ہے کیونکہ بہت دن ہوا ہے۔ تو اسلاف جن کی عادت عموماً روزانہ قرآن پڑھنے کی تھی، شعبان کے مہینے میں وہ قرآن کو بکثرت پڑھا کرتے تھے تاکہ رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہو جائے تو رمضان میں ان کو تلاوت کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، وہ ہیبیٹائز ہو جائے، وہ عادی ہو جائے قرآن پڑھنے کو۔ تو ہم تمام کو بھی چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، 9-10 تقریباً ایام گزر چکے، تو میرا اور آپ کا عمل بھی یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، قرآن کی بکثرت تلاوت بھی کریں گے۔ اس مہینے کے اندر کی جانے والی بہت ساری بدعات بھی ہیں۔ سب سے پہلی جو بدعت ہے، پہلے بدعت کو آپ سمجھیے کہ بدعت ہر وہ کام جس کو ثواب کی نیت سے کیا جائے اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ملتا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ثواب کی نیت سے دین بنا کر کے کیا جانے والا ہر وہ عمل جس کو نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور نہ صحابہ کرام نے کیا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کی۔ دین میں ایجاد کیا جانے والا ہر نیا کام بدعت، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نیا کام بدعت، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے اس دین کے اندر جو نیا کام ایجاد کرے گا جو کہ اس دین سے نہیں، وہ رد ہے، یعنی مردود ہے، وہ عمل مردود۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے ایسا کام کیا جس میں ہمارا معاملہ ہے، یعنی ہم نے ایسا کام نہیں کیا ہے، تو وہ کام مردود۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز
جو دین میں بدعات ایجاد کرتے ہیں، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو، ساری انسانیت کو، سارے کلمہ پڑھنے والوں کو، دینداروں کو جام کوثر پلا رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ لوگ آ گئے جن کو وضو اور نمازوں کے نشانوں کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کر کے ان کو جام کوثر جو ہے دینا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے روک لیا۔ فرشتے روکیں گے، اور فرشتے روکنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں روک رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کتنی بدعتیں ایجاد کی، کیا کیا نیا کام دین میں ایجاد کیا، آپ کو نہیں پتا ہے۔ تو جو بدعتی ہوگا اس کا عمل مردود ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر قسم کی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر لوگ بہت ساری بدعتیں کرتے ہیں۔ ابھی 4-5 روز کے بعد شعبان کی 15ویں تاریخ آئے گی، اور 15ویں تاریخ سے متعلق 15ویں شعبان سے متعلق جتنی بھی احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہیں، یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں یا موضوع، گھڑی گئی ہیں، بنائی گئی۔ جیسے ایک زمانہ تھا جب لوگ عموماً کوئی چیز لوگوں کے اندر کسی چیز کا شوق پیدا کرتے تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا عمل کے بیان کرتے۔ عموماً آپ کو موضوع حدیث میں دو بڑی اچھی حدیثیں، یعنی جو معروف حدیثیں ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گی۔ ایک حدیث ہے کہ من اکل الدب دخل الجنہ، کدو کھائے تو جنت ملتی۔ ایک اور حدیث ہے کہ بیگن اگر کھائیں گے تو جنت نصیب ہو۔ اب اگر بیگن اور کدو کا کھانا جنت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کلمے کو پڑھنے کو واجب کیوں قرار دیا؟ نماز اور روزوں کو فرض کیوں قرار دیا؟ صاحب استطاعت پر زکوٰۃ کو کیوں واجب قرار دیا؟ صاحب استطاعت پر حج کو کیوں فرض قرار دیا؟ یہ ایسی احادیث ہیں جن کو گھڑ کر کے لوگوں کے درمیان بیان کیا۔ ایسے ہی 15ویں شعبان والی احادیث جن کی کوئی اصل نہیں، لوگوں نے 15ویں شعبان کو لوگوں کے درمیان اہمیت والی رات بتانے کے لیے یہ احادیث گھڑی، یہ گھڑی بھی احادیث۔ تو اس رات کو سب سے پہلا جو کام لوگ کرتے ہیں 15ویں شعبان کو رات جاگنا، اور اس کے لیے لوگوں نے دلیل دی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا سے مراد رمضان والی رات۔ لوگ ایسا کہتے ہیں، میرا نہیں کہنا ہے۔ اور مبارک رات سے مراد کون سی رات لیتے ہیں لوگ؟ 15ویں شعبان کی رات۔ اس کے لیے مختصر سی بات یہ ہے کہ کبھی کبھار قرآن کی آیتیں قرآن کی دیگر آیتوں کی تفسیر کرتی، کبھی قرآن کی تفسیر احادیث سے ہوتی، تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہی خود اس کو بتایا کہ یہ رات کب آتی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مبارک رات کب آئے گی؟ رمضان میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جواب ان بدعتیوں کو یہ دیا کہ اس رات کو آپ جو تصور کر رہے ہو کہ شعبان میں آنے والی ہے، نہیں، یہ رمضان میں آنے والی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے خود ایک جگہ پر ایک سورہ ہی نازل فرمایا سورہ قدر کے نام سے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ جب اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو رمضان میں نازل کیا تو رمضان کی 30 یا 29 راتوں میں کب نازل کیا؟ اب یہ سوال کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ رات قدر والی رات ہے، اور جو رات قدر والی رات ہے وہی رات مبارک رات ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی، اور قرآن میں جو یہ کہا گیا ہے کہ مبارک رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تو یہ مبارک رات رمضان میں آتی ہے، اور رمضان میں جو رات آتی ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر ہی لیلۃ المبارکہ۔ تو اس رات کو جاگنے کے سلسلے میں لوگوں کا جو خیال ہے کہ اس رات کو جاگنا چاہیے، تو پھر یہ جاگنا اور اس رات کی جو قدر اور منزلت لوگوں میں بتائی جاتی ہے، ان باتوں سے جو ہے وہ بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ، یا دوسری بدعت یہ ہے کہ بطور خاص 15ویں شعبان کو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس رات کو اللہ رب العالمین سب کو معاف کر دیتا، اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، بعض اہل علم نے اس کو حسن درجے کی بھی قرار دیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاہین کے۔ مشرک وہ شخص جو شرک کرتا ہے، مشاہین وہ شخص جس کے دل میں لوگوں کے لیے حسد، کینہ، کپٹ اور جلن ہوتی ہے۔ اب اس ایک رات کو اس حدیث کی بنیاد پر لوگ جاگ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میری اور ہم سب کی جاگنے والوں کی مغفرت ہو جائے گی، جبکہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو یا حسن درجے کی مانی بھی جائے، تو ایسی صورت میں یہ ایک عام عمل کہ جو شخص زندگی بھر شرک سے خود کو پاک رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے اعمال میں کسی کو شریک نہیں بناتا، وہ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک جانتا ہے، اسی سے مدد طلب کرتا ہے، مردوں سے اور مختلف قسم کی مصنوعی چیزوں سے جس کو خود انسان نے بنایا اس سے مدد نہیں طلب کرتا، اس شخص کی مغفرت ہوگی جو شرک سے دور، جو توحید کا علم بردار، اسی کی مغفرت ہوگی۔ اور دوسری کیٹیگری یہ بتائی گئی کہ جو شخص اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے، کپٹ سے، جلن سے، حسد سے پاک رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کرے۔ تو اسی بنیاد پر لوگ دوسرے دن روزہ بھی رکھتے ہیں۔ بطور خاص 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں پوری دلچسپی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے میں روزہ رکھتے، سوائے شعبان کے کسی مہینے میں اتنا تسلسل سے روزہ نہیں رکھتے۔ اور اگر کوئی مکمل مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے تو سوائے رمضان کے کسی مہینے کا روزہ مکمل نہیں رکھا ہے، یعنی 29 دن اگر شعبان کے آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکمل 29 دن نہیں رہا روزہ، جبکہ رمضان کے مکمل روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو بطور خاص 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا نہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور تعلیم ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عمل ہے۔ 15ویں شعبان سے متعلق ایک تیسری بدعت وہ یہ ہے کہ لوگ 15ویں شعبان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بزرگ گزر چکے ہیں، وہ حضرات جو ان کے خاندان میں فوت ہو چکے ہیں، وہ اس رات کو دنیا میں لوٹ آتے ہیں، ان کی روحیں لوٹ آتی۔ بڑوں کی عید کے نام سے پہلے زمانے میں جب رف زبان میں لوگ بولتے تھے تو مردوں کی عید بول کے کھلا بول دیا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی مردوں کی عید کہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اولیاء اللہ کی جو ہے بے حرمتی یا خاندان کے مرحومین کی بے حرمتی کا کیس لوگ درج کر دیں۔ بڑوں کی عید کے نام سے آج معروف۔ تو بڑوں کی عید کیوں منائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس رات کو گھروں میں واپس آتے ہیں، اور بدعقیدگی کی حد دیکھیے کہ انسان اپنے مرحوم بڑے کے روح کے آنے کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی ضیافت کرنا بھی چاہتا ہے، ان کی مہمانی کرنا چاہتا ہے، گھر میں وہ سب چیزیں بنا کر کے رکھی جاتی جو وہ زندہ رہتے ہوئے کھایا کرتا تھا۔ اور کچھ ایک لوگوں کو ہم نے یہ کرتا ہوا دیکھا کہ باقاعدہ وہ اگر کسی حرام کردہ گندی چیز کا بھی اگر استعمال کرتے تو ان چیزوں کو بھی لا کر کے 15ویں شعبان میں رکھا جاتا، یہاں تک کہ شراب اور نشہ اور مختلف قسم کی چیزیں جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے،
15ویں شعبان میں بڑوں کی عید میں ان کی ضیافت میں لا کر کے لوگ رکھ رہے ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات میں ایک اور بدعت، وہ یہ ہے کہ اس رات کو لوگ بطور خاص قبرستان کا جو ہے کی زیارت کرتے، قبروں کی زیارت کرتے۔ اچھا، جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ گھروں میں روحیں لوٹ آتی، جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ روحیں کہاں لوٹ آتی ہے؟ گھروں میں آتی، تو پھر اب سوال یہ ہے کہ آپ قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ انسان جب دین میں نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو وہ بہت حد تک عقل سے پیدل ہوتا ہے۔ جب روحیں گھر کو آ رہی ہیں تو آپ کو گھر میں بیٹھنا چاہیے ملنے کے لیے، آپ کو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بطور خاص اس رات کو قبروں کی زیارت کرنے کے لیے بڑے جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بھی قبروں کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں۔ یہ ایسی بدعات ہیں جس کو لوگ دھڑلے سے منا رہے ہیں اور ثواب کے لیے سے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ اور اس رات کو بطور خاص چراغاں کرنا، چراغ جلانا بڑوں کے نام کے، اور مختلف قسم کے جو ہے حلوے بنانا، یہ سب کام ایسے ہیں جو لوگوں کے اندر رائج ہیں، اور یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے اور ان بدعمالیوں کا شکار ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہا۔ آپ نے هل اتاك حدیث الغاشیہ، اس میں کیا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، جہنم میں جانے والے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو عمل کر کر کے تھکے ہوئے، سجدے کر کر کے جن کے چہروں پر گٹے آئے ہوئے، خود تھکا دیا ہے عمل کر کے، لیکن وہ جائیں گے جہنم۔ وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دلیل نہیں بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل نہیں جانا، نہ قرآن کو مانا نہ حدیث کو مانا، اپنے بڑوں کی بات مانی۔ قیامت کا دن آئے گا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے بنا اپنے بڑوں کی بات مان کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے، آزمائش میں پچھتاوے میں ہوں گے، پشیمانی ان کے چہرے پر آیا ہوگی، یہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگیں گے، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ہم نے اپنے بڑوں، اپنے سیدوں کو مانا، ان کی اطاعت کی، ان کی فرمانبرداری کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دی۔ یہ بڑوں کی عید وغیرہ وغیرہ جو لوگوں کے درمیان رائج، یہ ہم سے بڑے جو لوگ لوگوں میں رائج ہیں علماء کے نام پر، عموماً انہوں نے ان کو بطور نصیحت کہا ہے کہ یہ کام کرو، اب ان کے پیچھے چل رہا ہے، جبکہ نہ اس پر اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، نہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہودیوں اور عیسائیوں کے گمراہ ہونے کے اسباب کو بیان کیا، تو اس میں سے ایک سبب یہ بیان کیا کہ اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے احبار یعنی اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا، عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے معبود بنا لیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ معبود بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو وہ حرام کرتے اور وہ حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے۔ بدعات کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حرام قرار دیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں نے بدعات بنائے، لوگوں کے درمیان میں ایک نیا انوینشن بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ دھڑلے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس اس کا جو معنی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو رب بنا لی، کیونکہ شریعت دینا اللہ کا کام، ہم نے بڑوں کی مانی۔ قیامت کا دن ہوگا، بڑوں کی بات ماننے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے پچھتاوا کرنے لگے، کاش ایسا ہوتا کہ ہم اللہ کو مانتے، اللہ کے رسول کو مان لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بناتے۔ بہرحال دنیا میں جب یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے
کہ اپنی اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان کے بچے ہوئے جتنے ایام، ان ایام کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ بہتر اور نیک اعمال کرنے کے اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو رب العالمین دور فرمائے، جو لوگ قرضے کے بوجھ تلے دبے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرضوں سے نکلنے کے لیے آسان اور آسان راستے عطا فرما دے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ سودی لین دین سے بچ بچا کر کے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ کسی مجبوری کے ناطے سودی لین دین میں پھنسے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دلدل سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ ان تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے لیے دیندار جوڑوں کا انتظام عطا فرما دے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ہم تمام کو کلمہ پڑھ کر کے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، مرنے کے بعد عذاب قبر سے، پلسرات کی آفتوں سے، حشر و نشر کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے، جنت الفردوس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ کے ساتھ ہم تمام کو اکٹھا اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنا پر نور دیدار عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم۔